पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब में असर नौ तंजीम साजी की जाएगी और जहाँ ज़रूरत हुआ वहाँ हम तब्दीलियाँ लाएंगे। खाली जगह जो है वो फौरी तौर पर पूरी की जाएंगी और पूरी तरह मुतहर्रिक होकर जो है इस काम को 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उसका बुनियादी मकसद ये है कि तंजीम तो है हमारी खुदा के फजल करम से, लेकिन तंजीमी मामलात का वक्तन फ़ौक्तन जायज़ा लेना और जहाँ ज़रूरत हो उसमें वक्त के लिहाज से तब्दीली करना जो है ये एक ज़िंदा तंजीमों का जो है वो एक खासा होता है। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि मैं और मेरे रफ़क़ा ने इसमें मशावरत शुरू कर दी है और बहुत जल्द हम पंजाब का दौरा भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अपने दोस्तों के से मशावरत करके और राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाने की भरपूर मेरी कोशिश होगी और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, लेकिन एक तासुर ये दिया जा रहा था बड़े अरसे से, कई सालों से, कि पंजाब में हम कमज़ोर हैं और जो हमारे इंतखाबी नताइज हैं वो भी इस किस्म के हैं कि उससे इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिली। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब हमने ये अज़म किया है कि हम अपनी जमात को इंशाअल्लाह ताला फिर उसी उरूज पर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज वक्त की भी ये ज़रूरत है कि एक सुलझी हुई सियासत, एक साफ़ सुथरी सियासत, एक आइनी हदूद के अंदर रहते हुए सियासत करना और पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की सियासत, वफाक को मजबूत रखने की सियासत, इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई और प्लेटफार्म नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नौजवान आके, नौजवान की आदत जो है हम हर सतह पर लाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो अपना तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का खासा लंबा अरसा जो है वो सियासत की नज़र किया है कि उनको हम घर बैठा देंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम नौजवान की आदत और तजर्बाकार लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तश्कील देंगे जिससे पार्टी में एक नई जान आएगी, एक नया जज्बा आएगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई दावा तो नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। और मेरी ख्वाहिश भी है, मैंने आज अपने दोस्तों से भी ये बात की कि अब हम खुद चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे जवान हैं, हमारे वर्कर्स के बच्चे जवान हैं और वो पढ़े लिखे हैं और वो जो आज की सियासत वो हमसे बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको इनकरेज किया जाएगा और यही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पॉलिसी है, यही जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की पॉलिसी है कि नौजवानों को आगे लाया जाए, ख़वातीन को मुतहर्रिक किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में, वस्ती पंजाब में ख़वातीन को जो है वो मुतहर्रिक करने के लिए भी इक़दामात करेंगे। और ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में, जैसे हमारी PSF है, वो अपना भरपूर किरदार अदा करे, कॉलेजेस में, स्कूलों में जहाँ भी उनको मौजूदगी है और उनको मुतहर्रिक रखा जाए। उसके लिए एक जामे पॉलिसी भी और एक प्रोग्राम जो है वो हम उस पर शाकुब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो तहसील लेवल से लेकर तो पंजाब लेवल तक जो है वो तंजीम नौ जो है वो बड़ी इंशाअल्लाह ताला जानदार होगी। और मुझे यकीन है कि आइंदा जो हमारे इंतखाबात आएंगे, खाए वो लोकल बॉडीज़ के हों, खाए वो कौमी या सूबाई असम्बलियों के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर किरदार होगा इंशाअल्लाह ताला पंजाब की सियासत में। मैं यहाँ ये भी है कि खुशाइंद बात है जो यकीनन आप उसका ज़िक्र भी करेंगे। कल ही जो है हमारे गवर्नर जनाब सरदार सलीम हैदर साहब ने जो है वो गवर्नर का हल्फ लिया है और वो गवर्नर पंजाब मुकर्रर हुए हैं, जो एक बड़े सुलझे हुए, बड़े मंजे हुए
ایک گراس روٹ کے پولیٹیکل ورکر ہیں، اور ان کے گورنر بننے سے یقیناً پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی، پیپلز پارٹی کے ورکرز کو حوصلہ ملے گا۔ وہ ایک بڑے اچھی طبیعت کے انسان ہیں اور اچھی شخصیت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم کیونکہ اتحاد میں ہیں پنجاب میں، تو یقیناً صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان ایک پل کا کردار وہ ادا کریں گے، ایک بہت اچھی کوارڈینیشن ہوگی۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب بھر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب جہاں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کو اپنا نظام کی کافی سمجھ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز اور پنجاب کے تمام لوگوں کا جو ہے وہ پورے پنجاب کے گورنر ہیں، لہٰذا میں ان کے آنے سے کافی بہتر کوارڈینیشن ہو جائے گی دو جماعتوں کے درمیان بھی اور ہمارے ورکرز کے درمیان بھی، اور ہر لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ ہوا جس کو سب لوگوں نے سراہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ورکرز نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کو تسلیم کیا ہے، بلکہ اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ سے۔ صاحب ایک تو جو آپ 100 روز فرمائے تقریباً ایک ہفتہ قبل آپ کی جب ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد میں بلاول صاحب نے، اس وقت آپ کو جو ٹاسک دیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایک ہفتے کے دوران آپ نے کیا پروگریس کی، کوئی ٹیمیں تشکیل دی؟ کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے کہ 100 روز کم ہے، آپ کو لگتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں نا، ابھی کوئی ہماری تنظیمیں تو ہیں ہر جگہ پہ ہیں، جہاں کمزور ہے، جہاں ہمیں کوئی خالی جگہ جو ہے اس کو کرنا ہے، وہاں پر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، یہاں کوئی پرفارمنس کا مسئلہ ہے، اگر پرفارمنس کہیں جگہ سے اچھی نہیں ہو رہی تو اس کے جگہ بہتر پرفارمر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس وقت تو ایک بات ہوئی تھی، بلکہ میں نے یہ گزارش کی تھی، لیکن کل چیئرمین صاحب نے پھر اس کا ریپیٹ کیا، بلکہ میں سمجھوں فارملی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھئی 100 دن ہے، تو لہٰذا میں تو آج سے ہی پہلا دن کر رہا ہوں۔ 100 روز کافی ہے یا کم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 100 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا ایک سیکنڈ، ہم ٹرن بائی ٹرن کر لیں گے تاکہ ساروں کے سوالات ہو جائیں۔ رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہ تو اپوزیشن کی پارٹی ہے اور نہ ہی حکومتی جماعت ہے سر۔ اپوزیشن میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہ سب کو گالیاں نکال رہی ہے، ووٹر اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ حکومت میں آپ کے پاس ایک گورنر ہاؤس آیا اس 2-2.5 ماہ کے بعد، حکومت میں بھی پوری طرح ہے نہیں، تو پیپلز پارٹی کا ورکر جو کئی سالوں سے مار کھا کے پس گیا ہے، اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، شکریہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا تھا کہ ہم آئینی عہدے رکھیں گے، جس میں آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا، اور گورنر پنجاب کا عہدہ ملا، گورنر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے پولیٹیکل ورکر گئے ہیں، کنڈی صاحب آپ کو پتہ ہے۔ تو اس کا یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جو حکومت تشکیل پائی ہے، کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتحادی حکومت جو ہے نا جی، وہ اس میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں، وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے۔ تو ایک اچھی بات تھی، ایک اچھی روایت تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے حکومت بنوائی ہے، حکومت میں ساتھ ہیں، اور آپ اپنی حکومت چلائیے، ہم آئینی عہدے رکھیں گے یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کے ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں وہ آپ خود کریں۔ ورکر کو کیا دینا ہے؟ جیسے چیئرمین سینٹ کا اضافہ، پھر چیئرمین سینٹ کا ڈپٹی اسپیکر بھی آ گئے، آئینی عہدے جیسے میں نے کہا۔ جی افضال صاحب۔ اچھا سر، کائنڈلی یہ کہے گا کہ چونکہ رائے صاحب آپ تو ماشاء اللہ پرانے صدر ہیں پنجاب کے بھی، اوبیسلی جب آپ کو ذمہ داری ملی اسپیکر کی اور آپ قائم مقام بن گئے رانا صاحب، اس ساری صورتحال میں اگر بہتر نہیں تھا کہ تنظیم صاحب پہلے ہوتی تو شاید نتائج کچھ اور نکلتے ہیں، جیسے حالیہ الیکشن کی وجہ سے؟ دیکھیں تنظیم سازی پہلے بھی ہوئی تھی، وہ میرے خیال ہے کہ اس کو تو اب 4 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، تو تنظیم سازی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد ہونی چاہیے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہر سال ہونا چاہیے۔ اب جو ہم چاہیں گے کہ ہم پرفارمنس بیس جو ہے وہ عہدے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اچھا پرفارم ہوگا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارکنوں کو آگے لانا ہے۔ راجہ صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کارکنوں کو آگے لانا ہے، عہدے دینے ہیں،
ابھی سینٹ میں جو منتخب ہوئے ہیں اس میں کتنے کارکن آپ نے آگے لے کے آئے ہیں، جبکہ وہ 100% آپ کارکنوں کو سلیکٹر بنا سکتے تھے، وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا، وہاں سے نہیں ووٹ لینا تھا. کتنے قومی اسمبلی کے ایسے ممبر ہیں جو آپ نے گراس روٹ لیول سے اٹھائے اور انہیں MLA بنوایا. میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوا ہوں، مجھے دیکھیں گا. اور سے گورنر پنجاب مجھے دیکھیں کہ میرا خیال ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے پاس آپ کے اس سوال کا جواب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تو سینٹ میں جو عہدے دیے ہیں وہ بالکل ورکرز کو دیے ہیں. کہیں آپ کو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہو. آپ بھول گئے میرے خیال ہے کرشنا کماری کو، جو ہم ریگستانوں سے لے کر آئے تھے اور ان کو سینٹ میں بٹھایا تھا. پھر آپ دیکھیں آپ کے اپنے شہر میں یہ جو اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ میری بات کریں، میں ایک گراس روٹ کا ورکر ہوں. میں ایک یونین کونسل لیول سے میں نے پالیٹکس شروع کی ہے اور پھر مجھے پارٹی نے ہر عہدہ پیش کیا ہے اور یہ صرف پارٹی کر سکتی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. جو آپ نے کہا نا کہ ہم اپنے ورکرز کو آگے لائیں گے، ورکرز تو ہمارے ہوتے ہی ہیں نا، یہ ورکرز تو آگے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا نوجوان لوگوں کو، کوئی نیا خون جو ہے اس کو میری بھی خواہش ہوگی، میری ان سے گزارش بھی ہوگی کہ دیکھیں اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، پاکستان کی پالیٹکس کرنی ہے اور قانون اور آئین کے مطابق پالیٹکس کرنی ہے، پاکستان کھپے کی پالیٹکس کرنی ہے، تو پھر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے اور یہاں آپ گروم بھی ہوں گے. یہاں آپ بات کرتے ہیں عہدوں کی تو کسی بھی عہدے پر پہنچ سکتے ہیں. اگر میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی بن سکتا ہوں، سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں وہ گورنر بن سکتے ہیں اور جناب کنڈی صاحب جو ہیں وہ گورنر کے پی لگ سکتے ہیں. تو یہ سارے اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی ربیع فرمائیں کہ اس وقت PTI کی جو سیاسی محاذ کے اوپر جو صورتحال ہے تو معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت بہت ہائی ہے اس کو کم ہونا چاہیے، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہم قانون کے اندر رہ کے آئین کے اندر رہ کے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ تناؤ ختم ہونا چاہیے، کم بھی ہونا چاہیے اور ختم ہونا چاہیے. دیکھیں یہ سیاست کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہیں. سیاست کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس عوامی مینڈیٹ یا مقبولیت یا پاپولیرٹی یا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن میں جا کر آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے نا جی. اگر ملک جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ ہے، وہ تو ادھر ہی ہے، تو ہم آپس میں الجھتے رہیں گے. تو آپ کی بات سے مجھے بالکل 100% جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں بات کو کہ اس وقت ہمیں ایک اچھا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، ایک کنڈیوسیو ماحول بنانے کی ضرورت ہے. کوئی محاذ آرائی نہیں چاہتا اور جو چاہتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس کو اپنی غلطی کی تصحیح کرنی چاہیے. محاذ آرائی سے کچھ نہیں ملتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، محاذ آرائی کرنے والے کا بھی اور ملک کا بھی. راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ محاذ نہیں ہونی چاہیے. KPK میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر CM KPK ایک بیان یا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کے ورڈز کاؤنٹر کرنے کے لیے جو گورنر ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ دھمکی دیتے ہیں، ان کو وارننگ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر CM آ جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں محاذ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ ان کو کوئی ہدایت نامہ جاری نہیں کیا کہ آپ ہی اسٹیپ بیک ہو جائے، آپ آن فائر نہ ہو تاکہ معاملہ جو ہے تھوڑے سے سلجھایا جا سکے. میرا خیال ہے کہ گورنر KPK میں بھی گیا تھا ان کی حلف برداری میں، تو دوسرے دن جو ان کے بیانات میں نے دیکھے وہ تو بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سارے مل کر اپنے صوبے کے عوام کی خدمت کریں گے، صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. میں خود جانے کے لیے تیار ہوں گورنمنٹ کے پاس، اور ہماری گورنمنٹ ہے، جب گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے تو وہ صوبے کی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو محاذ آرائی آپ مجھے ٹھیک کہتے ہیں، اگر کسی نے کوئی ایسی بات بھی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. نہ CM صاحب کو اس طرح کی محاذ آرائی کرنی چاہیے، نہ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے. اور دیکھیں اب کل جس وقت پنجاب کے گورنر صاحب جو ہے وہ حلف لے رہے تھے تو ہمارے پنجاب کی CM صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی محترمہ. تو بڑا اچھا جیسچر کیا نا جی. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں جو شراکت داری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو کہ ہمیشہ تلخ رہا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اور دوسرا تقریباً 1 مہینہ ہو گیا آپ کی ایک کارکن کا بھائی جو ہے سلنڈر میں جو ہے اس نے اپنی جان گنوا دی، ابھی تک CM صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس بھی نہیں لیا. نہیں وہ یقیناً وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور وہ نوٹس لیتی بھی ہیں چیزوں کا. وہ کل بات ہوئی ہے، وہ بھائی ادھر تشریف فرما ہے، آج ہم نے ان کی فاتح خوانی بھی کی ہے.
تو وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے ہیں. میں نے خود بھی جو مجاز افسران تھے ان سے بھی بات کی. تو دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں کھینچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں پنجاب میں جو PMLN اور پیپلز پارٹی کی اچھی شراکت داری ہے اور اس سے بہتری آئے گی. میں تو کہتا ہوں کہ جتنے اس وقت جو ملک کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ پوری میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز سے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں ایک اچھا ماحول بنانا جو ہم نے پہلے بات کی تھی. شکر ہے آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے جو حکومت بنی تھی مجبوراً, اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثالی کردار ادا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ مختلف خیال لوگ انہوں نے 15 مہینے تک کامیابی کے ساتھ حکومت چلائی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے یا یہ جو شراکت داری کی گورنمنٹ ہے یہی معاملات کا حل ہے اور ان سے انشاءاللہ تعالی صوبے کے اور پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا. ایک سیکنڈ اس سائڈ سے اس کے بعد آپ کا کہ آپ نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ اور نون لیگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو رہے ہیں, آپ نے PSF کا ذکر کیا, اس حوالے سے آپ طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو میں بڑی کلیئر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہمیشہ ہم نے آواز اٹھائی, وہ ہم اٹھاتے رہیں. اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تنظیم سازی ہے یا جو طلباء کو ایک آپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں وہ کنسٹرکٹیو کام کے لیے, وہ کوئی ہم وہاں ڈویژن تو نہیں کریٹ کرنے جا رہے یا کوئی اپنے کو فورسز تو نہیں بنانے جا رہے نا. کہ نوجوانوں کو آپ نے ایک اچھا پلیٹ فارم دینا ہے جس میں آپ نے اوورآل پاکستانیت کو فروغ دینا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ان کی ذہن سازی کرنی ہے. تو یہی ایک طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں. اور پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ PSF میں آتے تھے نوجوان ہمارے وہاں سے, PSF سے پھر وہ PYO میں چلے جاتے تھے, پھر PYO سے وہ مین مدر پارٹی آرگنائزیشن میں چلے جاتے. یہی بات ابھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. پارٹی کو قمرالزمان قاہرہ اور مخدوم محمود کے علاوہ بھی کوئی نیا بندہ گورنرشپ کے لیے نظر آ گیا, اور کیا یہ گورنر جو اس ٹائم تعینات ہوئے ہیں کیا یہ بھی KP والا ماحول یہاں پہ پیدا کر سکتے ہیں یا اسموتھلی سارا کچھ چلے گا؟ نہیں بالکل نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے بڑے سٹار لیڈر ہیں. اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں, تو وہ ان کو بھی پارٹی نے بڑی اچھی پوزیشنز دی. وہ ہمارے گورنرز بھی رہے, ان کے بیٹے ہمارے منسٹر رہے ہیں, ابھی بھی وہ پارلیمان میں ہیں اور پارٹی کے بڑے وفادار, اور جو ہمارا صدرن پنجاب ہے اس کے وہ صدر ہیں. اسی طرح قمرالزمان قاہرہ صاحب جو مجھ سے پہلے وہ پریزیڈنٹ تھے, پھر وہ منسٹرز بنے, وہ KP کے ساری GB گلگت بلتستان کے گورنر رہے ہیں وہ. تو وہ یہ نہیں ہوتا, دیکھیں نا ایک سیٹ ہوتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی جو روٹیٹ ہو کے گئی ہے تو بہت اچھی بات ہوئی ہے, کیونکہ اور اس پہ یہ سب لوگ خوش ہیں خدا کے فضل و کرم سے. لاسٹ 2 کویسچنز تھی. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کرشنا کمار کا ذکر کیا, آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں, جو سیاسی استحکام کس طرح ہے؟ اگر کوئی PTI تیار نہیں ہے تو وہ الزام آپ ہمیں تو نہیں دے سکتے. ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس سے لے کے اپنی پریس کانفرنس میں چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ وہ فیصل واڈا جو ہے وہ کراچی کے ایک سیاستدان ہے, وہاں پر ہماری ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, MQM کے ساتھ بھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے, اب گورنر پہ بھی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جی جماعتوں کے ساتھ نہیں, سارے لوگوں کی جماعت نہیں ہوتی, کچھ لوگ بغیر جماعتوں ملک صاحب لا دینا ہے اون کرو گے, اون دوڑ جانا. سوال پوچھ رہے ہیں, سوال نہیں پوچھ رہے تم. KPK میں گورنر راج کے کتنے فیصد امکانات ہیں, اور دوسری بات یہ کہ وزیر اطلاع پنجاب نے کل 15 روپے کی روٹی کر دی ہے پنجاب نے,
तो सिंध के हवाले से क्या मतलब कब तक प्रोटीन के सस्ते होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने 2 सवाल किए ना, पहला कौन सा था? सर गवर्नर नहीं, के हवाले से बिल्कुल आपने जो बात की है कि वहाँ KPK में भी हमारी कोशिश है कि वहाँ भी माहौल अच्छा रहे। यहाँ तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पंजाब में तो ऐसी कोई मसला ही नहीं है हमें, तो वहाँ अगर कोई मसला है भी है तो फिर भी मेरी गुजारिश होगी वहाँ पर 2 पार्टियों को, गवर्नमेंट को भी और गवर्नर हाउस को भी, कि वो रिस्ट्रेंट रखें और माहौल को बेहतर करें, क्योंकि एक अच्छा माहौल ही जो है, अगर आप तरक्की चाहते हैं सूबे की, चाहते हैं कि लोगों के काम हों, लोगों की दुश्वारियों में कमी आए, तो उसके लिए तो एक अच्छा माहौल होना ज़रूरी है। तो किसान के बारे में साहब ये एक बात बता दें, किसानों के बारे में सर आप कहोगे? एक सेकंड जी सर। राजा साहब, आप वो क्या कहते हैं, मेरे 2 सवाल के 2 जूज हैं। एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए अहदेदार बनाने जा रही है, गैर फारूक को ख़त्म करने जा रही है। इलेक्शन हुए थे, उसमें पंजाब के अंदर इंतहाई बुरी शिकस्त हुई जो है पीपल्स पार्टी को। सबसे पहले बिलावल भुट्टो चेयरमैन जरदारी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था और फिर उसके वो के आते पार्टी से, वो फिर आपको भी देना चाहिए था। दूसरा ये है कि अब आप सिलेक्शन करने जा रहे हैं पार्टी के अहदों के लिए, तो इलेक्शन पार्टी में कब होंगे ताकि वर्कर्स को मौका मिले। दूसरा जो उसका कि पीपल्स पार्टी ने मरहूम अपने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नारा था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब हमें लग रहा है कि पार्टी जो है वो ताकत का सरचश्मा अवाम की बजाय किसी और तरफ देख रही है। देखिए, ये तो आपका ख्याल है, पार्टी इस तरह नहीं देख रही। पार्टी तो अब भी आवाम की ताकत पर यकीन रखती है, और जो लोग ये समझते हैं कि आवाम के अलावा भी कोई ताकत है तो वो गलती पर होते हैं, और वो फिर सियासत नहीं होती, और सियासत भी कमज़ोर होती है, जमात भी कमज़ोर होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसी वक्त पार्टीज़ के नैरेटिव मकबूल होते हैं, कभी गैर मकबूल भी होते हैं, कबूलियत उनको ज़्यादा नहीं मिलती। तो इलेक्शन सिर्फ एक लिटमस टेस्ट नहीं है कि मकबूलियत नहीं है। देखिए ना, कई दफ़ा तो आप भी, मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा से बेहतर परफॉर्मेंस थी वोट के हवाले से। वोट काउंट तो पीपल्स पार्टी का बड़ा है पहले से, उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरा ये जो आपने बात की है जी कि पार्टी के अलावा किसी की तरफ देखना, तो पीपल्स पार्टी को तो कम से कम इस मामले में मेरा ख्याल सवाल भी नहीं किया जा सके, ये इल्ज़ाम नहीं दिया जा सके। ये बताइएगा, PDM की पिछली गवर्नमेंट के जो इमाम थे वो मौलाना फजल रहमान थे PDM की। अब वो इमाम जो है थोड़े थोड़े रूठे हैं और मनाने का कोई चारा नहीं कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ही ये टास्क निभाएंगे? क्योंकि मौलाना का जो मूड लग रहा है, अब तो वो कह रहे हैं कि मुझे जमहूरियत पर या पार्लियामेंट पर भी यकीन नहीं है, तो ये खतरे की घंटी नहीं है आप सबके लिए? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े तजर्बाकार सियासी रहनुमा हैं इस मुल्क के, और उन्होंने उनकी सियासत जो है उसमें बड़ी खूबियाँ हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का ये तो कमाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है, इतना तजर्बा दिया है, इतनी दानिश दी है कि वो लोगों को लेकर साथ चल सकते हैं। देखिए, पर मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स इज़ ए डे टू डे अफेयर, इसमें तब्दीलियां आती रहती हैं, कुछ छोटे मोटे मामलात उठते रहते हैं, फिर उन पर बात होती है। आज जो साथ है कल वो साथ नहीं होता, जो कल साथ नहीं होता वो परसों साथ हो जाता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको किसी एक चीज़ से या एक वाक़े से ताबीर करके आप कोई उस पर जो है ना वो एक कोई राय नहीं कायम कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो एक जनरल बात की है कि तमाम ही सियासतदानों, तमाम जमातों को अब पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए सबको, कि अल्लाह ताला करे कि हमारे जो दुश्वारियाँ हैं, जो माशी हमारे मसाइल हैं, जो बाकी मसाइल अल्लाह ताला उससे ओहदा बरा करे, वो कोई भी कर ले, पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए ना। पाकिस्तान मजबूत है तो खुशहाल है, तो हम सारे खुश और खुशहाल हैं। पाकिस्तान को अगर कोई मुश्किलात हैं, उसको अगर कोई चैलेंजेस दरपेश हैं, तो हम सब लोग परेशान होते हैं, कोई माने या ना माने, खाए वो PTI का है, खाए मुस्लिम लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, जमात इस्लामी का है, या JUI का है, या किसी जमात का है, सब कोई उसकी हिट आती है। तो ये मुल्क तो हम सब का है ना, तो इसलिए हमें इस सोच से आगे बढ़ना चाहिए, इसी सोच को परवान चढ़ाना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया। कल के लिए जो मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा था कि आपको पता है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था, हमने हमेशा उसको अदालती कत्ल कहा है, जुडिशल मर्डर।
उस पर एक रेफरेंस जो था प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दायर किया था, वो फिर सरदखाने में पड़ा रहा। उसमें तफसीलात में नहीं जाता, आप मुझसे ज़्यादा बारीकी से समझते हो। लेकिन फिर जब वो उस पर पार्टी दोबारा बन गए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बने, आसफा साहिबा भी बनी और लोग भी उसमें पार्टी बने, और उसका जो फ़ैसला आया वो ये था कि जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के का जो ये फ़ैसला था उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट था, वो नाइंसाफ़ी पर मबनी था और उनके साथ ज़्यादती हुई, और तारीख़ ने उनको विंडिकेट किया। लोग कहते हैं ना कि तारीख़ हमेशा सच बोलती है, उसको छुपा नहीं सकता कोई। तारीख़ ने अपना फ़ैसला दे दिया है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी देना था वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी कदम था, उनके साथ ज़्यादती थी, जुल्म था। तो उसी सिलसिले में हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो शहजाद सीमा साहब हैं, इन्होंने और इनकी टीम ने एक सेमिनार का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। कल अलहमरा हॉल में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो सेमिनार होगा, जिसमें हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, दूसरे ज़ुमा भी होंगे और वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, दूसरी जमातों से भी होंगे, कुछ ज्यूरिस्ट भी होंगे, कुछ वकला के नुमाइंदगान भी होंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपकी हाज़री या आपकी वहाँ मौजूदगी के बगैर तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। आपको भी मैं दावत देता हूँ कि आप उस सेमिनार में तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।